أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا۔ کدھر لے جاتی ہے اس کو مدینے کی ہوا جانے، کدھر لے جاتی ہے اس کو مدینے کی ہوا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری
رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا خالق ہے جنت کا، نبی وارث ہے جنت کا، خدا خالق ہے جنت کا، نبی وارث ہے جنت کا، وہ جنت کو بنا جانے، یہ جنت کو بسا جانے، وہ جنت کو بنا جانے، یہ جنت کو بسا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، اج دی یہ پیاری محفل پاک محمد عباس امینی انہاں دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، اور انہوں نے اس محفل دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا، اور محمد سعید اور انہاں دے دیگر ساتھیاں نے اس محفل نو کنٹرول کیتا۔ تو میں بھی حاضر ہاں، حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ حافظ محمد اشرف سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرما نے، آپ کی صدارت کے اندر آج دی محفل ہے۔ حضرت مولانا حافظ محمد طاہر سیالوی صاحب انہاں دی زیر قیادت محفل پاک ہے۔ تو محمد عباس نے جڑا کہ پہلے میرے نال گڈی چلاندا رہا، تو سعودی عرب کاروبار کے سلسلے دے اندر چلا گیا، اللہ نے مہربانی کی تھی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی یہ محفل پاک کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کا صدقہ انہوں دے کاروبار دے اندر، رزق دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر، گھر دے اندر برکتاں اور رحمتاں کا نزول فرمائے۔ توجہ فرماؤ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سوڑیا مینوں شہر دی قسمیں، اس مکہ شہر دی قسمیں، اس واسطے کہ اتنے تو جلوہ گار ہے، تو اتنے رہندا ہے۔ پروردگار عالم نے مکہ شہر کی قسم بیان کی تھی، سبب کی ہے اتنے میرے آقا رہندے ہیں۔ پتہ چلیا کہ عام دی نسبت آلہ نال ہو جائے تو وہ بھی آلہ بن جاتا ہے۔ مکہ شہر دی نسبت میرے آقا دے قدمہ نال ہوئی تو مکہ شہر افضل ہو گیا، شانہ والا بن گیا۔
اگر صفا مروہ دی نسبت حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نال ہوئی تے صفا تے مروہ یہ اللہ دی نشانیاں بن گئی. اگر مقام ابراہیم جنوں آکھیا جاندا ہے وہ ایک پتھر ہے، اس پتھر دے اوتے ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دا نشان پتھر تے لگا، او پتھر مقام ابراہیم دے نام تو قرآن چ مشہور ہویا. ان نسبتاں نے اللہ نے جے صفا مروہ دی گل کیتی تے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا دنیا والو یاد رکھو صفا تے مروہ پہاڑیاں اے اللہ دیاں نشانیاں نے. یارا صفا تے مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں کیویں بڑیاں؟ بہت زیادہ اونچیاں بھی کوئی نہیں، انہاں وچوں تیل بھی نہیں نکلدا، روشنی بھی نہیں کردیاں، انہاں دے اوتے کوئی سبزہ بھی نہیں اگیا، پھر اللہ دیاں نشانیاں کیویں بڑیاں؟ جدوں حضرت سیدہ حاجرہ ایک نبی دی والدہ، ایک نبی دی بیوی، جدوں او دے قدم انہاں پہاڑیاں تے لگے، اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماندا صفا تے مروہ پہاڑیاں یہ اللہ دی نشانیاں. جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے جنہوں اج مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے وہ پتھر ہی ہے نا. اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماندا ہے کہ مقام ابراہیم دے کول نماز لازمی پڑھو، اینو جائے نماز بناؤ، اینو مصلی بناؤ، یعنی اے دے لا دور اے دے قریب ہو کے 2 رکعتاں پڑھو. جڑا بندہ بھی طواف کردا ہے وہ اے دے کول 2 رکعتاں پڑھے، اس واسطے کہ اے مقام ابراہیم دی شان اللہ بیان کیتی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے دوستا پتہ یہ لگا یہ نسبت دے کمال نے، اور گل کوئی نہیں، کمال نے نسبت دے. عارف کڑی فرمانے نے چنگے بندے دی صحبت یارو، او چنگے بندے دی صحبت یارو، کہ جویں دکان اتارا سودا پاویں اے مل نہ لئیے، اے سودا پاویں مل نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. عارف کڑی کہندے نے کہ خسخس جنہ قدر نہیں میرا، خسخس جنہ اے قدر نہیں میرا، تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا اے روڑا کوڑا، میں گلیاں دا اے روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں. تو پتہ چلیا یہ نسبت دے کمال نے. جدو نسبت ہو جائے چنگے نا وہ بھی آلہ بن جاندہ ہے، جدی نسبت ہو جائے وہ نسبت والا بھی آلہ بن جاندہ ہے. تو میرے دوست غور کرنا، اے ساڈے بھی والدین نے، ساڈے ماں پیو دی شان کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی شان بیان کی تھی ماں پیو دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا والے یاد رکھو. صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ نو سب تو پسندیدہ کم کیڑے نے، عمل کیڑے نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت تے نماز پڑھنا تے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرنا. یہ ساڈے ماں پیو دی شان. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے ماں پیو دی دا کنہ کو آکے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو ما جنتوں کا و ناروں کا، تیرا ماں پیو تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ ہن یارا غور کردا جا، اے ماں پیو دی شان کی ہے؟ تیرا میرا ماں پیو تیرے میرے واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے۔ کی مطلب جے خدمت کر لو تے جنت مل جائے گی، جے انہاں نو تنگ کر لو تے جہنم مل جائے گی۔ میرے نبی دا فرمان موجود ہے ترمذی شریف دے اندر، فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تانوں سب تو بڑا گناہ نہ دساں؟ صحابہ نے عرض کی سونے ضرور دسو۔ میرے کملی والے نے فرمایا الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، فرمایا سب تو بڑا گناہ ہے ماں پیو نو تنگ کرنا تے اللہ دے نال کسے نو شریک کرنا۔ ہن یارا غور کر، نبی پاک علیہ السلام نے والدین دی عظمتاں بیان کیتیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین اپنے دھیان بیٹھا ہوئے تے بیٹا آن کے تک لوے، بیٹا خوش ہو کے تک لوے، ایک حج دا ثواب ملدا ہے۔ ماں پیو اپنے دھیان بیٹھا ہے، نہ کچھ دتا نہ کچھ لیا، بس بیٹا خوش ہو کے ماں پیو دی زیارت کر لوے تے ایک حج دا ثواب ہے۔ ایک صحابی کہن لگے سونا جے کوئی 2 واری تک لوے، فرمایا 2 مقبول حج دا ثواب۔ ایک اٹھیا سونے جے کوئی 100 واری تک لوے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھی 100 واری نہیں، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا اللہ تو اس تو بھی بہت بڑا ہے، اللہ اس تو بھی بڑا ثواب ہے۔ مطلب کوئی 100 تو زیادہ واری تک لوے، اللہ 100 تو زیادہ واری دا بھی ثواب دے سکتا ہے، 100 تو زیادہ حجاں دا ثواب بھی دے سکتا ہے۔ ہن یار یہ کون لوگ نے؟ یہ ساڈے والدین۔ ایک گل یاد رکھو، ماں پیو پاویں نیک ہوے پاویں برا ہوے، ماں جنی مرضی بری ہوے اولاد واسطے وہ جنت وہ قدمہ تھلے ہی ہے۔ باپ جنہ مرضی برا ہوے لیکن اولاد واسطے وہ جنت کا دروازہ ہی ہے، اولاد واسطے وہ جنت کا ہی دروازہ ہے۔ اچھا تو پھر ساڈے ماں پیو دی شان ہے، جے کسی دا بچہ کوئی ترقی کر جاوے ہر کوئی کہندا ہے اے بچے دی بڑی شان ہے، ایس ماں پیو دی بڑی شان ہے۔ کڈے خوش قسمت نے وہ ماں پیو جنہ دا بیٹا انہوں فلاں عہدہ مل گیا، وہ صدر پاکستان بن گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا۔ لوگ آندے نے کڈے خوش قسمت نے وہ ماں پیو جنہ دے بیٹے نوں آ عہدہ ملیا آ عہدہ ملیا۔ وہ میں کہ انہاں ماں پیواں دی شاناں منن والیا تینوں اے نہیں پتا مدینے دے تاجدار دا عہدہ کی ہے، نبی پاک دا عہدہ کی ہے، نبی پاک دا مقام کی ہے۔ بڑے لوگ تسا ویکھے انہاں دیاں اولاداں نے بڑیاں ترقیاں کیتیاں، پر سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ دے لخت جگر نے جڑی ترقی کیتی، جڑا مقام اللہ نے دیتا وہ کسی ہور نو نہیں ملیا، نہ ملیا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اسی ترقی کر لیں گے زیادہ تو زیادہ کی ترقی کریں گے؟ مثال دے طور پہ علمی میدان چ ترقی کی تو میں جناب ایتھے نماز پڑھاواں، لوگ آندے جی بڑی شان ہے امام ہے اتھوں دا۔ اور ترقی کی تھی داتا صاحب جا نماز پڑھائی، بڑی شان ہے جی داتا صاحب والی مسجد دا امام ہے۔ اور ترقی کی تھی تو جا کے بغداد شریف نماز پڑھاتی، وہ جی بغداد شریف والی مسجد کا امام ہے، بڑی شان ہے۔ اور ترقی کی تھی تو امام کعبہ بن گیا، کعبے دا امام بن گیا، کعبے دی لوگوں کو نماز پڑھاتی، مسجد نبی دا امام بن گیا، بڑی شان ہے۔ پر میری ملت دے نوجوان غور کرتے جانا، جڑا ایس مسیح تے نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے،
جیڑا داتا صاحب والی مسجد نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا سیاح شریف نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا میرے دوستہ شرف پور شریف نماز پڑھاوندا ہے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا بغداد شریف نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا کوفے دے اندر امام ابو حنیفہ والی مسجد نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا مسجد نبوی وچ نماز پڑھاوے او دی بھی بڑی شان ہے، جیڑا کعبے دا امام بن جائے او دی بھی بڑی شان ہے، تے جیڑا نبیاں دا امام ہوئے دسو پھر او دی کی شان ہے؟ تینوں میرے آقا دیاں شاناں دا حساب نہیں، تینوں میرے آقا دیاں شاناں دا حساب نہیں، کل کائنات وچ سونے دا جواب نہیں، کل کائنات وچ سونے دا جواب نہیں، سارے نبی رل کے بھی، سارے نبی رل کے بھی نہیں او دی شان دے، تو سارے نبی رل کے بھی، سارے نبی رل کے بھی نہیں او دی شان دے، سرکار دے کملے دیوانے موجمان دے، حضور دے کملے دیوانے موجمان دے، سرکار دے کملے دیوانے موجمان دے۔ تو گزارش کر رہے ہیں وہ جیدہ بیٹا امام کعبہ ہوئے او دی بڑی شان ہے، جیدہ بیٹا مسجد نبی دا امام ہوئے او دی بڑی شان ہے، جنہ دا بیٹا امام الانبیاء ہوئے پھر اس والدین دی شان کی ہوئے۔ اور مثال دے کے گل سمجھاواں، اب بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، حافظ صاحب کو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کئی مکمل کر لیا کئی کرنگے، جیڑا بچہ قرآن پاک یاد کر لیندہ وہ دی شان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے قرآن کو یاد کیتا، فرمایا پھر او دے اتے عمل بھی کیتا، جو کچھ او دے اندر حکم ہے او دے عمل کیتا، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت والے دن او دے والدین نو نور دے تاج پوائے گا۔ اے دنیا دے اندر جدے بچے نے قرآن یاد کیتا او دے ماں پیو نو اللہ نور دے تاج پوائے گا۔ اے او دی شان ہے کہ جن نے قرآن یاد کر لیا پھر اوتے عمل بھی کیتا، تو یارو جدے اتے نازل ہویا پھر او دے ماں پیو دی شان کی ہوئے؟ یارا جڑا قرآن یاد کر لوے جیدے سینے وچ قرآن آ جاوے او دے والدین دی شان یہ ہے، او دے والدین دی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن انہاں نوں نور دے تاج پوائے جان گے۔ او جنہاں نے قرآن یاد کیتا جے انہاں دے ماں پیو دی یہ شان ہے کہ جدے اتے قرآن نازل ہویا اس دے والدین دی شان کی ہوئے گی، اس ماں آمنہ دی شان کی ہوئے گی، اس سیدنا عبداللہ دی شان کی ہوئے گی۔ او درود تجھ پہ بیاں میں نا، او درود تجھ پہ بیاں میں نا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے جی، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو پاتے تمام ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے۔
اج اسی نبی پاک علیہ السلام دے والدین دی محفل کر رہے ہیں. تو توجہ فرماؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین دی شان، عظمت، یہ اندازہ اتوں لایا جا سکتا ہے کہ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبب نال یہ موضوع بن گیا ہے، یہ موضوع دتا گیا ہے. یہ ایک دو اشکال بھی پورے کر دیاں، مکمل کر دیاں، کلیئر کر دیاں. کئی لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام دے والدین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ تو جنتی ہی نہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں. اچھا بھی ہو کیوں؟ کہندے اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دے والد حضرت سیدنا عبداللہ دا انتقال ہو گیا میرے نبی دی پیدائش تو بھی پہلے. آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا جدوں نبی علیہ السلام دی عمر مبارک سی 6 سال. تے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا جا کے 40 سال دی عمر وچ. انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملیا. او میرے ویر غور کر، عذاب انہوں نہیں ہوندا جنہوں کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملیا ہوئے، عذاب انہوں ہوندا ہے جنہوں موقع ملیا ہوئے تو پھر وہ کلمہ نہ پڑھے. کافر وہ ہے جن نے میرے نبی کا انکار کیتا، انہوں نے تو انکار کیتا ہی نہیں. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی امتی غور کر میرے آقا علیہ السلام دی ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ طاہرہ کیا جاندہ سی. میرے نبی دے والد گرامی دا نام حضرت سیدنا عبداللہ، نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا تعلق قبیلہ قریش کے نال، میرے نبی دی ماں سیدہ آمنہ دا تعلق بنی زورہ قبیلے دے نال. انہاں دی رشتہ داری کیویں ہوئی؟ میرے دوست نے اس زمانے دے اندر ایک بڑی مشہور عورت ہے جہدا نام ہے سودا، بہت بڑی کائنہ ہے جہدے بارے جو کہندی ہے 100% ٹھیک ہوندا ہے. وہ سودا ایک دن آ گئی مکہ شریف دے اندر، وہ سودا ایک دن بنی زورہ قبیلے دے اندر آ گئی، کہن لگی بنی زورہ قبیلے والیو مینوں اپنیاں لڑکیاں چیک کرواؤ، مینوں انج لگدا ہے تہاڈیاں لڑکیاں دے اندر ایک لڑکی ایسی ہے یا تے خود اللہ دی نبی ہے یا کسی نبی دی ماں بنے گی. اللہ لبیک اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ جدوں انہاں دے بارے او سودا نامی کاہنہ نے گل کیتی نا کہ یا خود نبی ہے یا کسی نبی دی ماں بنے گی، یہ گل جناب عبد المطلب تک پہنچ گئی. فرمایا مینوں بھی کاہن نے آکھیا سی جدوں میں ملک شام وچ گیا سا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے، ایک ہاتھ وچ سرداری ہے، پر شرط ہے تینوں بنی زورہ قبیلے نال رشتہ داری کرنی پائے گی. یہ کتے وہ گل اج پوری نہ ہونی ہوے کہ میں انج نہ کراں، میں آمنہ دا رشتہ عبداللہ واسطے منگ لواں. گھر والے نے کیا ویکھ لو. ادھروں جناب عبداللہ شکار کھیلن واسطے گئے، یہودیاں نے ویکھ لیا. انہیں ویکھیا جدوں حضرت عبداللہ دے نقشنین ویکھے، انہیں کہا ساڈیاں کتاباں لکھا ہے کہ آخری نبی دے والدیاں اے نشانیاں نے، یہ آخری نبی دا والد ہے، یہ قتل کر دئیے. کیوں؟ یہ قتل ہو جائے گا تو آخری نبی پیدا ہی نہیں ہوئے گا، کیوں وہ باپ نے قتل کر دیتا. پر انہوں نے پتہ سی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی
حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہودیاں نے پچھان لیا، انہوں نے کہا یہ تو نشانیاں آخری نبی دے باپ دیاں نے، انہیں حملہ کر دیتا۔ اچھا جدو حضرت عبداللہ شکار کھیلنے واسطے گئے سن تو جناب وہب حضرت آمنہ دے والد گرامی وہ بھی شکار کھیلنے واسطے گئے سن، انہیں سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا، یہودیاں نے حملہ کیتا وہ بھی دیکھیا، ایک نورانی مخلوق آئی انہیں یہودیوں کو بھجا دیتا وہ بھی دیکھیا۔ جناب واہب واپس اپنے گھر آئے نا، اپنی گھر والی نو آن کے کہن لگے، برا نو کہن لگے ساری بچی آمنہ جوان ہو رہی ہے، اسی دی شادی کتنا کتنے کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شادی عبداللہ عبد المطلب دے بیٹے نال کر دے گی۔ انہیں کہا وہ کیوں؟ انہیں کہا خوبصورت بھی ہے، نیک بھی بڑا ہے، تو او دے نال کوئی خدائی طاقتہ بھی نے، غیبی طاقتہ نے۔ انہیں کہا تینوں کتنا پتا؟ انہیں کہا میں آج ویکھیا۔ انہیں پوری گل سنائی۔ میرے دوستہ غور کرنا، یہ بھی تیار ہو گئے رشتہ دین واسطے، جناب عبد المطلب بھی تیار ہے رشتہ لین واسطے۔ جا انہاں پیغام کر لیا، جا انہاں دا پیغام آیا، رشتے دی ہاں ہو گئی، منگنی ہو گئی۔ ادھروں جناب عبداللہ دی پیشانی وچ میرے نبی دا نور چمک رہا ہے، میرے نبی دا نور عبداللہ دی پیشانی وچ چمک رہا ہے۔ جدھر بھی جاندے نے عورتاں کھلو کھلو کے ویکھدیاں نے، حضرت عبداللہ پہلے ہی بڑے خوبصورت نے، جدوں نور مصطفیٰ پیشانی وچ چمکیا اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ عورتاں کھلو کھلو کے ویکھدیاں نے، کہندیاں نے کاش میرا خامد بن جائے۔ ایک دن جا رہے نے، رستے دے اندر ایک عورت ملی جہدا نام ہے فاطمہ خسمیہ۔ جناب عبداللہ نو ویکھ کے کہن لگی عبداللہ میرے نال شادی کر لے۔ فرمایا شادی تے اوتھے ہی ہونی ہے جتے ابا جی نے کہہ دیتا ہے۔ کہن لگی شادی نہیں کرنی تے میں تیرے کولوں او غسل منگدی ہاں جہڑا یوسف علیہ السلام کولوں زلیخا نے منگیا سی۔ فرمایا او حرام ہے، عبداللہ مر تے سکدا ہے، حرام کام دے نیڑے نہیں جا سکدا۔ میرے دوستا چند دنوں تو بعد شادی ہو گئی۔ رواج ایسی پہلے چند دن دولہا اپنے سسرال ہی گزاردا سی، حضرت عبداللہ نے بھی ہوتے دن گزارے۔ پہلے ہفتے دے اندر ہی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نور مصطفیٰ کی امانت دار بن گئیاں۔ پھر چند دنوں تو بعد جناب عبداللہ واپس آئے، اسے بازاروں گزرے جس بازار میں عورت کھڑی ہوتی سی فاطمہ خسمیہ۔ کہن لگ جناب عبداللہ نو ویکھ کے منہ پھیر لیا۔ فرمایا اے فاطمہ خسمیہ کی گل ہے، اج منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ مینوں پہچانیا نہیں؟ کہن لگی پہچان تے لیا ہے، تو عبداللہ ہی نا عبد المطلب دا بیٹا۔ گل نہیں ہے پر گل ہو رہے، مینوں اے دس کہ تیری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہو گئی ہے، کتنے ہوئی ہے؟ کہن لگے آمنہ بنت وہب دے نال۔ کہن لگے عبداللہ سندا جا، جڑا میں تینوں کہندی سا میرے نال شادی کر لے، یا میں تیرے کولوں وصل منگدی ہاں جڑا یوسف علیہ السلام کولوں زلیخا نے منگیا سی، میں ایویں نہیں سی کہندی، وجہ ہو سی۔ وجہ کی سی؟ میں تیری پیشانی وچ ایک نور چمکدا ویکھیا سی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی۔ تے فرمایا ہن کی ہویا ہی؟ کہ دیرے میں رہ گئی محروم، قسمت میری ٹوٹی ہے، ارے میں رہ گئی محروم، قسمت میری ٹوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے،
میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے بطن اطہر دے وچ رہے، اور کتنا عرصہ صلب عبداللہ دے وچ رہے میرے آقا علیہ السلام۔ یارا ذرا سوچ، انہاں دے بارے خیال کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ جنت نہیں جان گے، یہ جنت سڑن گے، نہ کلمہ نہیں پڑھیا۔ اور کملیا غور کر، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے سیدہ عائشہ صدیقہ یا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی ہیں سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پیڑا مینوں بھی دے نا، ایک پیڑا مینوں بھی دیو۔ آقا علیہ السلام نے روٹی بنائی، بنا کے فرمایا اے بھی لا دے تو دور۔ جدو روٹی لائی نا ساریاں روٹیاں پک گئیاں، جس روٹی نو میرے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک لگا سی وہ کچی دی کچی رہ گئی، وہ پکی نہیں۔ یارا جس روٹی نو میرے نبی دا صرف ہاتھ مبارک لگ جائے اس روٹی نو اگ نہیں ساڑ دی، جس اماں دے شکم اطہر دے وچ پورے 9 مہینے رہے انہوں نے اگ ساڑ دی، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نظریہ ہی غلط ہے، یہ جاہلانہ بے وقوفانہ نظریہ ہے، بلکہ نظریہ یہ ہونا چاہیے وہ تیرے میرے ماں پیو نے اگر جنت جانا ہے تو میرے نبی دے ماں پیو دے صدقے جانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک واری ایک یہودن دے مکان دے نال ٹیک لا کے صحابہ نو تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ یہودن نے جدوں ویکھیا نا کہ تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں اپنے دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لیاں کہ میرے کان چ انہاں دی آواز نہ پہ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، جدوں تبلیغ کر کے فارغ ہوئے نا تو جبریل آ گئے، سونیا جہدے مکان نال تسی ٹیک لا کے تبلیغ کر رہے سو، یہ مکان نال ٹیک لاؤن دا فائدہ کی ہوا جے پھر بھی جہنم ہی جاوے تے سونے نو کلمہ پڑھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام ادھروں جبریل امین نے آن کے عرض کی سونے اللہ فرماتا ہے جہنم نہیں جانا چاہیے۔ ادھروں اس عورت نے دروازہ کھولیا تے کہندی لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یارا جی دے مکان دے نال میرا کملی والا صرف ٹیک لا کے کھڑا ہو جائے وہ مکان والا تے جہنم نہیں جا سکتا، وہ دی تے جنت پکی ہو جاندی ہے۔ تے جی دے شکم اطہر دے اندر میرے آقا پورے 9 مہینے رہن، دسو تے صحیح پھر اس ماں آمنہ دی شان کی ہوئے گی؟ او درود تجھ پہ بھی آمنہ، او درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں تمام ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی ماں ہے، حضرت عبداللہ میرے نبی دے والد نے، انہاں دی عظمت پوچھتے ہو؟ یہ کہنا کہ انہوں نے کیڑا کلمہ پڑھیا سی، وہ توحید تے قائم ہے سن نا۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آخری ویلا آیا نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے گود لے کے فرمایا بیٹا بتاں دے نیڑے نہیں جانا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام تے بتاں تو لوگوں کو اٹھان آئے سن، لیکن ماں ہوندی وصیت نال تے بچہ بیٹا سمجھ کے وصیتاں کی کیتیاں، فرمایا بیٹا تو اپنے باپ دادا ابراہیم دے طریقے تے رہنا ہے، اسماعیل دے طریقے تے رہنا ہے، بتاں دے نیڑے نہیں جانا۔
حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں آخری وقت فرماندیاں نے ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی فنا ہو جاواں گی پر میرا نام باقی رہے گا، اس واسطے کہ میں عظمتاں تے برکتاں والا بچہ جنم دیتا، برکتاں تے عظمتاں والا بچہ جنم دیتا۔ او جارا جیڑی رات میرے کملی والے تشریف لے آئے اس رات ورگی رات کوئی نہیں، کہ جس ماں دی گود وچ تشریف لے آئے اس ماں ورگی ماں کتھوں لبو گے؟ اس رات ورگی رات نہیں۔ عاشق نے نقشہ کھچیا ہے، کہندا انوار دیاں برساتاں سن، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجی نو کہہ دیاں راتاں سن، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجی نو کہہ دیاں راتاں سن، جس رات دے تڑکے آیا نبی، وہ جس رات دے تڑکے آیا نبی، اس رات دیاں کیا پتہ نے، وہ جس رات دے تڑکے آیا نبی، اس رات دیاں کیا پتہ نے، یہ من موڑ نبی من ٹھار نبی، من موڑ نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، یہ جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گردے، جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گردے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر دے اندر قیدی ہو کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں قیدیاں نو رسیاں دے نال بن دیو، مسجد نبوی دے ستوناں دے نال رسیاں پا کے بن دیتے گئے۔ آپ دے چچا عباس دی رسی انہاں زیادہ کسی سی، او دی وجہ نہ ساری رات ہائے ہائے کرتے رہے، کراندے رہے۔ صبح ہوئی نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہاں دی رسیاں ٹھلیاں کر دیو۔ کیوں؟ فرمایا تساں میرے چاچا عباس یہ ساری رات ہائے ہائے کرتے رہے، رسیاں دی سختی دی وجہ نال میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں سو نہیں سکیا، مینوں نیند نہیں آئی۔ وہ چاچا عباس ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، ہلے قیدی ہو کے آیا ہے، کہ میرے آقا علیہ السلام بعد کلمہ پڑھیا انہوں نے، غزوہ بدر دے والے بعد جدوں چھڈیا گیا نا فدیے دے طور تے، ادوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے کو برداشت نہیں ہوندا، وہ جہدے کولوں اپنے چاچا جنہیں ہلے کلمہ نہیں پڑھیا وہ دی تنگ رسی دی وجہ نال وہ دی تکلیف برداشت نہیں، وہ دے کولوں اپنے والد گرامی دی تکلیف کیویں برداشت ہوئے، کیویں برداشت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ، انہوں دا خامد جہاں نام سی حضرت حارث، یہ حارث یہ بعد کلمہ پڑھ گئے سن، حلیمہ بھی تے حارث بھی۔ اچھا اے حارث میرے نبی دا رضائی والد بنیا، حلیمہ میرے نبی دی رضائی والدہ بنی۔ ایک واری مکہ شریف آئے، میرے آقا علیہ السلام نے نویں تبلیغ شروع کی سی، تو لوگوں نے شکایت لائی حضرت حلیمہ نو بھی حضرت حارث نو بھی، کہن لگیا تہاڈا پتر جڑا محمد جنوں تسی پالیا ہے، جنوں تسی دودھ پیاندے رہے، وہ دی بھی خبر لئی ہے۔ انہیں کیا انہوں کی ہویا؟ انہیں کہ وہ تو نویاں گلاں کردا ہے، وہ جڑیاں گلاں کردا ہے ساڈی تے سمجھ نہیں آوندیاں، الٹ گلاں شروع کر دی، نویں دین دا اعلان کر دیتا ہے انہیں۔ حضرت حارث نبی پاک علیہ السلام کو لائے، فرمایا بیٹا لوکی تیرے بارے کداں دیاں گلاں کردے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچا ابا جی، کیونکہ رضائی باپ سی، فرمایا ابا جی اج تے لوکاں نوں میری سمجھ گل دی سمجھ نہیں آوندی، قیامت والا دن ہوئے گا
میں ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। حضرت حارث بعد ਵਿੱਚ ਨਾ صحابہ 'ਚ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜੰਤੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਜੰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ نبی پاک علیہ السلام نے مینوں فرمایا سی کہ ابا جی قیامت والا دن ہوئے گا، میں تہاڈا بازو پکڑاں گا، تہاڈا بازو پکڑ کے میں تہانوں یاد کراواں گا کہ دسو ابا جی جدوں میں لوکاں دے سامنے تبلیغ کردا سی وہ میری گلاں صحیح سن کہ نہیں؟ تے فرمایا جدوں انہاں میرا بازو پھڑ لیا نا پھر انہیں جنت اورے اورے چھڈنا نہیں۔ جدوں انہاں میرا بازو پھڑیا نا دسن واسطے انہیں جنت اورے چھڑنا نہیں، میں تو پکا جنتی ہاں، مینوں جنت نال لے کے جان گے۔ میرے دوست جڑا سکا باپ نہیں رضائی باپ ہے وہ تے نظریہ وہ تے جنت جائے گا۔ ہن مینوں تسی دسو اللہ دی رحمت ہو کڈی بعید گل کردے ہو، وہ جڑا سکا باپ نہیں وہ تے جنت جائے گا تے جڑا سکا باپ ہوئے گا وہ کتے جائے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے ایک بڑھی مائی آئی، حلیمہ بڑھی مائی آئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی وچھا دیتی، وہ کملی دے اتنے بہ گئی، چادر تے بہ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام وہ بڑا احترام کرتے ہیں، اینا احترام کرتے ہیں، اینا احترام کرتے ہیں میرے آقا کہ جدوں وہ گل کردی ہے تو میرے آقا کن مبارک وہ منہ دے نال جوڑ دیں۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام گل کرتے ہیں اپنا منہ مبارک وہ کناں دے قریب کرتے ہیں، بڑا احترام کیتا۔ جدوں عورت چلی گئی نا بڑھی مائی، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ عورت کون سی، یہ مائی کون سی جہدا احترام نبیوں دا امام کر رہا سی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، فرمایا میرے غلاموں اے میری دودھ والی مائی سی، تواڈے نبی نے ایدا دودھ پیتا سی، اے میری رضائی ماں سی، اوے دودھ پیاون والی ماں نے، اے دودھ پیاون والی ماں نے، جد ان رتبہ پایا جدوں اینا رتبہ پایا شان کی ہو سی اس دا جس دی اے گودی سونا شان کی ہو سی اس دا جس دی گودی سونا آیا۔ تو گزارشیں کر رہے ہیں تیری میری ماں دی شان یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے پیراں تھلے، جے تیری ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تو جڑا جنتاں دا مالک ہے وہ دی ماں دی شان کی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف کی فتح ہو گیا، ہر پاس اسلام کی ریل پیل ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام صحابہ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام کی اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا کاش اج میرا باپ زندہ ہوندا، کاش اج میرا باپ زندہ ہوندا، پھر فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوتی۔
بندے نوں جدوں کوئی عہدہ ملتا ہے، بندہ ترقیاں کرتا ہے نا، جنہ خوش ماں پیو ہوتا ہے دوجا نہیں ہو سکتا۔ اولاد دی ترقی ویکھ کے جنہ ماں پیو خوش ہوتا ہے ہور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینے کے اندر بھی ہر پاسے اسلام ہے، اسلام دا بول بالا ہے۔ فرمایا کاش اج میرا باپ زندہ ہوتا، پھر فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوتی تے میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، میری ماں زندہ ہوندی میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں تے میری ماں مینوں آواز دیندی، میں فاتحہ شروع کر لی ہوندی تے میری ماں مینوں آواز دیندی یا محمد لا عجب تو، فرمایا میں نماز چھڈ کے اپنی ماں دی گل سننے واسطے چلا جا۔ تیری میری ماں دا مسئلہ نہیں، تو فرض نماز پڑھ رہا ہوئے، تیری ماں آواز مارے، تیرا باپ آواز مارے، فرض نماز پڑھا رہا ہوئے، تینوں چھڑ کے جان دی اجازت نہیں۔ پر قربان جاواں میرے آقا فرمایا جے میری ماں زندہ ہوندی، میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، فاتحہ شروع کر لی ہوندی تے فرمایا میری ماں مینوں آواز دیندی، میں نماز چھڈ کے ماں دی گل سننے واسطے چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال تشریف لے جا رہے نے، چلدیاں چلدیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ صحابہ دا طریقہ کی ہے، جے نبی پاک علیہ السلام نوں روندیاں ویکھدے تے رون لگ پیندے، جے مسکراندیاں ویکھدے تے مسکران لگ پیندے، بعد وچ وجہ پوچھدے سن، فوراً وجہ نہیں سی پوچھدے، کیونکہ صحابہ دا طریقہ اے سی کہ مجھے کام کیا تارکو سے، مجھے کام کیا تارکو سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی جی، مجھے کام کیا تارکو سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، اگر تیرے نقش پا کی تلاش تھی جی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی۔ حدیث دے لفظ نے بکا و اب کا من ہولو، آقا علیہ السلام روئے نا، ارد گرد صحابہ بھی رون لگ پے۔ بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی روئے کیوں؟ فرمایا وہ سامنے ابوا شریف ہے، ابوا شریف کی ہے؟ ابوا شریف میرے نبی دی والدہ دی قبر انور ہے، فرمایا اتنے میری ماں دی قبر، مینوں ماں دا پیار یاد آ گیا، میں رون لگ پیا۔ کئی لوگ آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک چاہتا ہے مشکات شریف تے مسلم شریف، نبی پاک علیہ السلام نے رب کولوں اجازت منگی کہ یا اللہ مینوں اجازت دے میں اپنے امی دی قبر دی زیارت کراں، رب نے اجازت دے دیتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے استغفار کرنے کی اجازت منگی، دعا منگنے کی اجازت دیتی، نبی علیہ السلام نے اجازت منگی، اللہ نے اجازت نہیں دیتی۔ پتہ لگا جے مسلمان ہوندیاں اللہ دعا منگنے کی اجازت دے دینا، نہیں دیتی، یہ مطلب مسلمان نہیں سی، نعوذ باللہ۔ میں کیا کملیا جی یہ ہوئی دلیل ہے، جو چھوٹا بچہ فوت ہوں وہ سامنے دعاواں لکھیاں نے، چھوٹے بچے دی بخشش دی دعا بھی نہیں منگی جاندی، کیوں نہیں منگی جاندی؟ اس واسطے وہ تو پہلے بخشیا بخشایا، اسی وہ واسطے دعا کی منگتے یا اللہ یہ اگے جا کے ساڈے واسطے بخشش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بنا۔ اسی یہ نہیں کہتے یا اللہ انہوں بخش دے، چھوٹے بچے کی گل مسلمان نہیں، پر جنازہ پڑھتے ہیں وہ واسطے اسی دعا یہ نہیں منگتے یا اللہ انہوں بخش دے، کیوں؟ وہ بخشیا بخشایا۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے بھی پیچھے بھی انج ڈیوٹی دیتی، میرے نبی دے آلے دوالے گھومدے رہے، کوئی تیر آن کے کھبے پاسوں میرے نبی نوں نہ وج جائے، کوئی سجے پاسوں نہ وج جائے، کوئی اگوں نہ وج جائے، پچھوں نہ وج جائے،
کدی ادھر کھلو جاندے کدی ادھر کھلو جاندے. میرے آقا علیہ السلام ایڈے خوش ہوئے ایڈے خوش ہوئے. فرمایا جتنی ڈیوٹی شماس نے اج دیتی ہے نا ایڈی ڈیوٹی کسی نے نہیں دیتی. نبی پاک علیہ السلام جدوں حضرت شماس شہید ہو گئے نا شہید کیتے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ غسل دیتا نہ انہاں دا جنازہ پڑھایا. فرمایا تے جنازے دی لوڑ ہی نہیں, یہ جنے دے جنازے دی لوڑ ہی نہیں. تو میرے دوست پتہ لگا جنازہ صرف وہ دا نہیں پڑھیا جاندہ. آخے جی مسلمان ہوندے تو دعا دی مقصد دی اجازت مانگ مل جاندی. وہ اللہ نے اس واسطے اجازت نہیں دیتی جے بھئی مسلمان نہ ہوندے تے قبر تے کھلون دی بھی اجازت نہ دیندا. اللہ فرماندا ولا تقم علی قبرہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. سونے نہ بے ایمانہ چ کوئی مر جائے نہ او دا جنازہ پڑھنا نہ او دی قبر تے کھلونا ہے. کہ سیدہ آمنہ دی قبر تے کھلو کے میرے نبی نے دس دیتا حضرت سیدہ آمنہ پکیاں مومنہ سن, پکیاں مومنہ سن. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وری نہیں پھر ایک وری زیارت کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے فرمایا پیارے صحابہ میں تانوں روکیا سی نہیتکم عن زیارت القبور ہے میں تانوں قبراں دیاں زیارتاں تو روکیا سی الان فزوروها فرمایا ہن زیارتاں کریا کرو اس واسطے کہ میں محمد نو اپنی ماں دی قبر دی اجازت زیارت دی اجازت مل گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے ایک واری نبی پاک علیہ السلام کافی صحابہ ہزار صحابہ نو نال لیا ہزار مجاہد نو نال لیا نبی پاک علیہ السلام نے تے آ گیا اپنی ماں دی قبر دے اوتے تشریف لے آئے. نہ روئے فرماندے نے صحابہ انہاں روندیاں اسی کدی نبی پاک علیہ السلام نو نہیں دیکھیا جنہ اس دن میرے کملی والے آقا روئے. رو پے میرے محمد مصطفیٰ اے رو پے یاد جد آیاں وفا ماں دیاں یاد جد آیاں وفا ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی میں مناسب وقت کے اندر تقریباً 60 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ دیتا. لیکن حافظ صاحب کی فرمائش ہے کہ تھوڑے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے شعر بھی سناؤ. ویسے میں کیسا خطیب ہوں مینوں شعراں دی بھی مینوں فرمائش آتی. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے شعر کی فرمائش سن لو. چڑھ میں چنا تے کر